والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سید الانبیاء والمرسلین، حضرات محترم، جمعۃ المبارک کا یوم سعید ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آج کے دن ہمیں اپنے گھر میں بلا کر اپنی یاد کی توفیق سعید عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کا دن اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دن اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا اپنے بندوں پر خصوصی نزول ہوتا ہے، اور اس دن کے لیے تیار ہو کے آنا، جمعہ کی تیاری کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا جمعہ کا اہتمام کیا کرتے تھے، نہا کر غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، سرما لگانا، خوشبو لگانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح عید کے دن آپ صاف ستھرے اجلے پاکیزہ کپڑے پہن کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے، اللہ کی وحدانیت کو پکارتے ہوئے، اللہ کے نام کے ذکر کو پکارتے ہوئے عیدگاہوں اور مساجد کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے۔ جمعے کو بھی تیاری کے ساتھ پہلی اذان پر مسجد میں تشریف لائیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بلکہ میرے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی طویل حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا تو اس کو ایسے ثواب ملا جیسے اونٹ کے برابر۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم مثال سے اپنے صحابہ کو یہ ترغیب دے رہے ہیں جمعہ کے دن کی پہلے مسجد میں آنے کی فضیلت پر۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کرتے کرتے آپ نے فرمایا جو سب سے آخر میں آیا، سب سے آخر کا مطلب یہ ہے جمعہ کی اذان سے قبل، جب جمعہ کی اذان ختم ہوتی ہے، امام خطبہ شروع کرتا ہے تو حدیث پاک میں آیا کہ فرشتے جو جمعے کی حاضری لگا رہے ہوتے ہیں وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ امام کا خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو سب سے سبحان آخر میں اللہ۔ آیا اس کا ثواب اتنا ہے جیسے مرغی کا انڈا، اس کے برابر۔ اور اللہ تو مثالوں سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات تو تمثیل مثل سے پاک ہے۔ وہ اپنے شایان شان اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اس کی رحمتوں کی، اس کی برکتوں کی، اس کی عنایات کی، اس کی عطاؤں کی، اس کی کرم نوازیوں کی، اس کے فضل و کرم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وہ جتنا چاہے 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا یا بے انتہا لامحدود ان گنت بے شمار اپنے بندوں کو نواز دے۔ سبحان وہ اللہ۔ اپنے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو
نوازنے کے لیے ہی تو یہ بخشش کے سما پیدا کر رہا ہے۔ بے شک۔ کبھی جمعہ آ جاتا ہے، کبھی شب جمعہ آ جاتی ہے، سبحان اس میں اللہ۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے کا ثواب، اجر و ثواب کچھ اور ہے۔ کبھی شب برات ہے، کبھی لیلۃ القدر ہے۔ یہ سب امت محمدیہ کو بخشش کے اللہ کی طرف سے سامان ہیں۔ رحمت الہی بہانہ می جوید، اللہ کی رحمتیں تو اس کے محبوب کے امتیوں کو بخشش کی طرف لاتی ہیں اور بہانہ تلاش کرتی ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، فاذکرونی اذکرکم۔ سبحان اللہ اللہ۔ کریم اپنی بے مثل لا ریب ازلی اور ابدی کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے بندوں سے، اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو، تم میری یاد کرو، تم میری یاد کرو، تم میرے نغمے الاپو، تم میرا ذکر کرو، تم میرا نام پکارو، تم میری تعریف کرو، تم میرا ذکر کرو، تم میرا چرچا کرو، تم میرے گیت گاؤ، تم میری کثرت سے عبادت کرو، ریاضت کرو۔ ذکر میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تلاوت بھی ذکر میں آتی ہے، نماز بھی ذکر میں آتی ہے، قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا فرض ہے، قرآن مجید کو صرف دیکھ لینا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کریم کہہ رہا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا ذکر کروں، میں تمہیں یاد کروں، تو اس کا فارمولہ یہ ہے، فاذکرونی، پہلے تم مجھے یاد کرو، پہلے تم مجھے پکارو، پہلے تم میرا نام لو، پہلے تم میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم، پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم بندے کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ جیسا بندہ اپنے رب پر گمان اور تصور کرتا ہے، اللہ ویسے ہی اس کو نوازتا ہے۔ اگر تم اکیلے میں بیٹھ کر اپنے رب کو پکارتے ہو تو رب کہتا ہے میں بھی تیرا ذکر تنہا کرتا ہوں۔ جب تم کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے، کسی محفل میں ذکر کرتا ہے، اپنے ساتھ کے بندوں کی محفل میں، مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے، تو میں رب اپنی شان کے مطابق اپنی مجلس میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انسانوں میں بیٹھ کے میری یاد کرتا ہے، میں فرشتوں میں بیٹھ کے تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اب حدیث پاک میں ہے جب بندہ کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، میں جب ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں بازو کے برابر اس کی طرف آتا ہوں۔ جب ایک بازو کے برابر کوئی میری طرف میری رحمتوں کا طلبگار ہوتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس کا اور ذکر کرتا ہوں۔ پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم کی طرف جو چل کے آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوڑ کے آتا ہوں۔ سبحان ابدی 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 جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو ایک مرتبہ پکارتا ہے، اللہ اس کو 25 مرتبہ پکارتا ہے، 10 مرتبہ پکارتا ہے، اپنی شان کے مطابق اس کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ یاد رکھیں، ہر عبادت اخلاص ضروری ہے، ہر عبادت میں اخلاص نیت ضروری ہے۔ فرمایا تم بے ریا نمازیں پڑھا کرو، سبحان اللہ۔ دکھاوے سے پاک نماز پڑھا کرو۔ اگر تم اس نیت سے نماز پڑھتے ہو لوگ مجھے نمازی کہیں، سبحان اللہ۔ وہ ریاکاری میں شامل ہو جائے گی، اور ریاکاری کی عبادت منہ میں ماری جائے گی۔ تم کسی کی مدد کرتے ہو، فرمایا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اگر تم نے کسی کی مدد کی اور دکھاوے کی نیت سے کی تو وہ کام نہ آئی۔ اگر تم کسی کی کوئی عبادت حج کرتے ہو دکھاوے کی نیت سے، گھر بار وطن چھوڑ کے اللہ کے گھر جا رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں گے، تو وہ منہ میں مارا جائے گا۔ روزہ اس لیے رکھتا ہے، روزہ تو وہ عبادت ہے جو رب اور بندے کے درمیان معاملات ہیں۔
ساتھ والے کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں، مگر تو اگر اس نیت سے رکھتا ہے وہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں، اللہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے، اگر تو یہ نیت بھی کرے میرا ذکر دیکھنے کے لیے بھی لوگ آئیں اور میں اللہ کی یاد کرتے ہوئے مجھے لوگ دیکھیں، تب بھی تو نام تو اللہ کا لے رہا ہے، اللہ کا ذکر کر تو اللہ کا ذکر رہا ہے۔ فرمایا دو عبادتیں ایسی ہیں جو اگر خالصتاً ریاکاری کی نیت سے کی جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ وہ ایک اللہ کا ذکر ہے اور ایک محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود پاک ہے۔ سبحان ہم اس نیت سے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں سن لے اور کہہ لے کہ یہ درود پڑھتا ہے، وہ کہتا رہے پڑھ تو ہم درود ہی رہے ہیں۔ سبحان جو اللہ، درود پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں۔ سبحان جو اللہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور امت میں خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے پسند فرمایا۔ اے میرے صحابہ، جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو، دنیا میں خوب چرا کرو۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا امی کیوں وابی کا، آقا دنیا میں جنت کے باغ سمجھ نہیں آئی تو میرے کریم نے فرمایا دنیا میں جنت کے باغ وہ حلقے ذکر کے ہیں، حلقے ذکر کے ہیں، جہاں حلقہ بنا کر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ دنیا میں جنت کے باغ ہیں۔ سبحان اللہ، ان میں تمہیں آنا نصیب ہو جائے تو خوب چرا کرو، مطلب وہاں خوب اللہ کا ذکر کیا کرو، تو ایسا ہوگا کہ تم جنت کے باغوں میں چر رہے ہو۔ سبحان اللہ، دنیا میں اگر کسی نے جنت دیکھنی ہے تو وہ ذکر کا حلقہ ہے۔ سبحان، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپس میں رشتہ داری نہیں ہے، بلڈ ریلیشن نہیں ہے، کوئی خون کے رشتے نہیں ہیں، کوئی ذاتیات میں نہیں ہے، کوئی فیملی ٹرمز نہیں ہے، اور وہ سارے مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر وہ میری یاد کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، میرے ذکر کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور میرا نام پکارتے ہیں، مجھے میرا ذکر کرتے ہیں، میرا نام پکارتے ہیں، اپنے پالنے والے مالک حقیقی کو، پروردگار لم یزل کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا اس سے اچھی کوئی مجلس ہی نہیں ہے، اور فرمایا اے صحابہ تمہیں میں بری مجلس کا نہ بتا دوں، کون سی بری مجلس ہے جس پر انسان کو پچھتاوا ہوگا، کاش کہ میں ایسی مجلس میں نہ جاتا۔ فرمایا اگر دنیا میں بری مجالس دیکھنی ہے تو وہ مجلس بری ہے جو ختم ہونے سے قبل جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ جس مجلس میں، جس کمپنی میں، جس سوسائٹی میں، جس میٹنگ میں، جس گیدرنگ میں، جس اکٹھ میں اللہ کا ذکر اور اس کی یاد نہ کی گئی ہو اور وہ برخاست ہو جائے، فرمایا وہ تمہارے لیے پچھتاوے کا باعث بنے گا۔ اللہ، وہ مجلسیں، وہ محفلیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ بخشش و نجات کا ذریعہ بنتی ہیں، وہ ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ بنتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث بتا دوں آپ کو، میرے نبی کریم رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خیرات کرنے سے بھی افضل ایک عمل ہے۔ آج کے دور میں میں نے تو اپنی زندگی میں نہ سنا نہ دیکھا کہ کوئی چاندی اور سونا خیرات کر رہا ہو، میں نے نہیں دیکھا، آپ شاید کسی نے سنا ہو یا پرانی باتیں ہوں۔ فرمایا اللہ کی راہ میں شاہ صاحب سونا اور چاندی خیرات کرنے سے بھی افضل ایک عمل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل ہمیں بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اے صحابہ جہاد سے بھی افضل وہ عمل ہے، تلواریں خون آلود ہو جائیں۔ دو روایتیں آتی ہیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ کے نام پر جہاد کرتے وقت جس مجاہد کی تلوار خون سے دشمنوں کی گردنیں کاٹتے ہوئے تر ہو گئی اور وہ ٹوٹ گئی، صرف وہ مجاہد اللہ کے ذکر کرنے سے وہ عمل افضل ہے۔ دوسری میں یہ روایت آئی، فرمایا میرے آقا نے
وہ جہاد کرتے کرتے شہید لوگوں دشمنوں کی گردنوں کافروں کی کاٹتے کاٹتے اللہ کی راہ میں مارا گیا، اس سے بھی بڑھ کر ایک عمل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں جلد بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو جہاد سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور خلیل صاحب سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیق اکبر کی لخت جگر، محبوب کائنات، مفسرہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، ماں، مومنوں کی ماں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، آپ سے کسی نے پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، سیدہ سنیں یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیں، سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کریم، اپنے شوہر نامدار کو اگر دیکھا ہے تو ہر ٹائم اللہ کی یاد میں دیکھا ہے، میں نے اپنے آقا کو ہر وقت ہر لمحے اللہ کی یاد کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے آقا نے جتنا اللہ کا ذکر کیا ہے کائنات ساری مل جائے اللہ کا ذکر اتنا نہیں کر سکتی۔ ام المومنین نے یہ کہا کہ میں نے اپنے آقا وہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر لمحے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پایا ہے۔ میرے نبی کریم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہتے تھے، ہر لمحہ اللہ کی یاد اور اللہ کی خوف میں رہتے تھے۔ جتنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ڈرا کرتے تھے، جتنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خشیت الہی طاری ہوتی تھی، کائنات میں اس جیسا کوئی مائی کا لال ہی پیدا نہیں ہوا جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، جتنا میرے آقا اللہ کے قریب ہیں مرزا صاحب، اتنا اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ خشیت الہی سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا محبوب آپ راتوں کو جاگتے ہیں، پاؤں مبارک آپ کے نالین متورم ہو جاتے ہیں، سویل ہو جاتے ہیں، ان پر زخم آ جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کھڑے ہو عبادت کر کر کے محبوب آدھی رات کا پہلا حصہ عبادت کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، پہلا حصہ آرام کے لیے اور دوسرا پچھلی رات کا حصہ میری یاد کے لیے۔ کسی کو اللہ نے کہا کہ عبادت کے لیے یہ حصہ مختص کر دیا، ادھر آرام کرو ادھر نہیں، محبوب کریم کی عبادت کا یہ عالم تھا۔ فرمایا سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا جتنا ذکر کرتے تھے اتنا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا۔ اور ایک آخری بات، میرے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی لیے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جو دم غافل سو دم غافل سن مرشد دے سمجھایا ہوں۔ اللہ کی یاد میں جو لمحہ نہیں گزرا وہ غفلت میں۔ ذکر کی متضاد، ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، دہرانا، یاد کرنا کثرت سے، اور ذکر کا اپوزٹ ہے متضاد، بھول جانا۔ جو اللہ کو بھول گیا، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، جو دم کافر سو دم کافر سن مرشد دے سمجھایا ہوں۔ ہم اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ ہم اس سلسلہ سے وابستہ ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کی یاد کی طرف موڑ دیا، سبحان اللہ، جنہوں نے ہمارے دلوں کو بھی اللہ کی یاد کی طرف موڑ دیا ہے اور ہمیں اللہ کی یاد کرنی سکھا دی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی یاد اور اپنے محبوب کریم کی محبت میں زندہ رکھے، اسی یاد پر ہمارا خاتمہ ایمان فرمائے۔ یہ جو مرکز ہے جامعہ الطافی سلطان الذاکرین، یہاں پر اللہ کا ذکر، قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بھی آئیں گی اور اللہ کے ذکر کی ضربیں بھی لگیں گی۔ اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد کرے اور پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا، ذکر کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا